جی بالکل، آج ہماری مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر پنجاب مس سمن رائے. ان کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ ان کے محکمے کے حوالے سے میں بات کروں تو ہمارا ملک شاید ان چند بدقسمت ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا جو پوٹینشیل ہے، جو ہماری طاقت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے جنگل میں شیر کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اللہ نے اسے کتنی طاقت دی ہے. چائنا نے اس کا احساس کیا، پھر وہ قوم ابھری جس کو ہم افیونی کہتے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی سب سے بڑی ٹریڈ او پی ایم کی انڈیا سے چائنا کے لیے ہوتی تھی، اور اسی ٹریڈ کے ذریعے انہوں نے بہت بڑا ہاتھ تھا انڈیا کو پورے کو کیپچر کرنے میں ان کا، کہ یہ او پی ایم جو وہ چائنا کو بیچتے رہے. لیکن جب وہاں پہ ریولوشن آیا، ماؤزے نے اس ملک میں ایک ریولوشن لے کے آیا، تو آپ نے پھر دیکھا کہ اپنی سب سے بڑے آڈ کو کس طرح انہوں نے اپنے سب سے بڑے پلس میں چینج کیا. اور آج دنیا میں مثالیں دی جا رہی ہیں. میں امریکہ گیا، میں یورپ گیا، وہاں پہ چائنا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں اتنی جلدی سے کسی ملک کی معاشی ترقی نہیں ہوئی. آئی ایم ریئلی سوری، امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکنامک جائنٹ ہے، اس کو مور دین اے سینچری اس مقام تک پہنچنے میں لگا. لیکن جس طرح چائنا نے اس مقام کو طے کیا، یہ دنیا میں اس کو ایک میریکل کہا جاتا ہے اس کو. اس کے بعد اسی چیز کو میں آپ کو ایک اس پہ لے کے آتا ہوں کہ اسپارٹنز بہت مشہور تھے. ایک بڑی مشہور فلم پیچھے 300 انہی پہ اوپر بنی ہے، اس کا پھر ایک سیکول بھی بنا ہے. اسپارٹنز جو تھے وہ کسان نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی ان کو کوئی دے آر ناٹ بلیک اسمتھ، ان کو کوئی پروفیشن نہیں آتا تھا سوائے لڑنے کے. دے آر ویری ویری گڈ سولجرس. اور اس سوسائٹی میں جو بچہ معذور پیدا ہوتا تھا اس کو جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا، بھیڑیوں کی جانوروں کی خوراک بن جاتا تھا. تو وہ جو کریٹر ہے میرا رب، اس نے پھر ان سے انتقام لیا اور اس قوم کو اس دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج بھی ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسپارٹنز رہتے کہاں پہ تھے. تو یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، یہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ اس کی دی ہوئی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. میں یہ سارا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کو سنبھال کے رکھنا اور ان کو اس ملک کی طاقت بنانا، اس کا پلس بنانا، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ پوری سوسائٹی کا بھی کام ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ یہ پاپولیشن ویلفیئر کا کام ہے پنجاب میں. مس سمن رائے، یہ آپ کا کام ہے. آپ سے پہلے ہم نے اس محکمے کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹی وی پہ کبھی ایڈ دیکھ لیتے تھے. مجھے امید ہے آپ نے وہ المرا میں بھی کافی بچوں کو گانا بجانا، جن لوگوں کے اندر مراسی بنا انڈے ہو، تو آپ نے ان کو بھی کافی پالش کیا. مجھے بلا کے آپ بتاتی تھی یہ دیکھیں ہم نے یہ بچہ یا بچی تیار کی ہے، اس کا انٹرویو کریں. تو یہاں پہ کیا انوویشن کیا کریں گی؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک بہت ہی پرٹیننٹ ایریا اور جو کہ اب بہت ریلیٹیبل ہے اس پہ آج ہم بات کریں. اور آئی ووڈ ٹیک دس پروگرام ایز این اپرچونیٹی ٹو ایکسپلین a few جو interventions which have been done by the department. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پبلک سپورٹ بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج اگر سننے والوں کے دل یا دماغ میں ہم کچھ بھی انسٹل کر سکے تو آئی تھنک اٹ وڈ بی کریڈٹ ٹو یو اینڈ ٹو می ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو آئی تھنک ہم سب کی میموریز کا ایک حصہ ہے کہ دو بچے خوشحال گھرانہ جیسے نعرے ہم لوگ سنتے آئے تھے. بالکل یہ ایک ایڈ تھا، اور اس ایڈ کو بری طرح روندا ہے بیٹے کی خواہش نے ہماری سوسائٹی میں. میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے بہت ساری جگہوں میں، شہر میں پڑھے لکھے لوگوں میں دونوں یعنی کہ پارٹنرز بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ بھی یہ پرابلم دیکھی ہے. ایک بیٹی، دو بیٹیاں، 3 4 5 بیٹے کی خواہش کہ میرے بعد یہ جتنا میرا سارا کچھ ہے یہ لوگ لے جائیں گے. آئی تھنک میں آپ کے پروگرام کے لیے جب ریسرچ کری تھی تو آئی کیم اکراس اے ویڈیو، اور اس میں ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے جو کہ فیملی پلاننگ کے لیے کام کرتا ہے گلوبلی. وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں اور خاص طور پہ جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اس میں ایک بہت بڑی بلیسنگ جو ہے وہ فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ کانٹراسیپٹیوز بھی ہیں، کیونکہ آپ ایک ٹینشن فری ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کب، کتنے اور کس ٹائم پہ
کرنے ہیں تو آپ اپنے خاندان کو اپنے ریسورسز اپنی لائف کی مختلف سٹیجز کے مطابق پلان کر سکتے ہیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ سن پریفرنس یہ اب سے نہیں, آئی تھنک یہ تو صدیوں سے ہے اور یہ پرپیچویٹ ہو رہی ہے. لیکن آئی جسٹ ہوپ کہ جس طرح اب آپ کا پروگرام ہے اور بہت میڈیا کی انٹرونشن ہماری لائفس میں ہو چکی ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسفارم آر ایج اولڈ تھنکنگ, اور جو سن پریفرنس یا میل ایئرس کی جو خواہش ہوتی ہے اور اس میں آپ بچیوں کو اس دنیا میں لا رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو بڑا کر رہے ہیں, تو آپ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جیسے مستند محکمے کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے 2100 سینٹرز ہیں, وی ہیو 129 فیملی ہیلتھ کلینکس, اور اس کے علاوہ سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ راؤنڈ دا ایئر ہماری کیمپینز آتی رہتی ہیں اور اس میں عوام کی اویئرنیس سے متعلق میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ابھی پری میریٹل کاؤنسلنگ کی سٹیج پر بھی اب ہم لوگ جا چکے ہیں اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اور سیگمنٹس آف سوسائٹی ان کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لیا ہے جو ہمارے میسیجز کو اسپریڈ کر رہے ہیں. جس سمن رائے کو جانتا ہوں, میں نے الحمرہ میں آپ کا بڑا یونیک ورک دیکھا. آپ نے کوک اسٹوڈیو کے ٹائپ آپ نے الحمرہ میں کچھ کام کیا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بڑی روایتی مجھے لگ رہی ہے. 2100 چھوڑیں 21,000 سینٹرز بھی کام نہیں کر سکتے اگر یہاں پہ آپ کوئی چیز ٹریگر نہیں کر رہے. وہ 2100 سینٹرز نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی سوچ کو, یہ سوچ ہے نا, آئیڈیا, یہ امیزون ایک آئیڈیا ہے, اس نے دنیا تبدیل کر دیا ہے کہ کووڈ میں سارے بزنسز دھڑام سے نیچے گر گئے اور امیزون آسمان کی طرف باتیں کر رہا تھا. یہاں پہ کیسے چینج کریں گے؟ آئی تھنک اگر ہم دیکھیں سوشل سیکٹر میں خاص طور پہ ہیلتھ ہے یا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں ایک بہت بڑی جو کریڈیبل چیز یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں ایک تبدیلی آئے اور عوام خود سے بیہیویئر چینج کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائفس کو ٹرانسفارم کرے. سو دس از پریسائزلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. لیکن چونکہ وہ چینج کے ساتھ ساتھ آپ کو ریئل لائف میں سروسز بھی فراہم کرنی ہوتی ہیں. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈپارٹمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو. فیملی پلاننگ نہ صرف ایک کانسیپٹ ہے بلکہ ایک یہ آئیڈیالوجی بھی ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو بہت سارے کانٹراسیپٹیوز چاہیے اور ریلائبل میتھڈس چاہیے بائی ایکسپرٹس, تاکہ وہ آپ ان کو اگر اڈاپٹ کرنا چاہیں اپنی زندگی میں تو آپ کے پاس وہ ڈور اسٹیپ لیول پہ فیسلٹی مہیا ہو. تو وہ جتنے میں نے اپنے سینٹرز کا ذکر کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ وہ فیسلٹی آپ کی ریچ میں ہو, ایکسیس میں ہو اور آپ اس کو افورڈ کر سکیں. تو اس وقت بالکل فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوز مہیا کیے جاتے ہیں بائی آر ڈپارٹمنٹ, ناٹ جسٹ ایٹ آر سینٹرز بلکہ ہم بہت ساری جو پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ بھی بالکل فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوز مہیا کریں. اور ہماری جو کنزمپشن ہے دیٹ از انکریزنگ ایوری ایئر وچ از اے گڈ سائن, کیونکہ کانٹراسیپٹیو پریولنس ریشو ہی شو کرتا ہے کہ اس معاشرے میں سی پی آر کا ریٹ کیا ہے اور لوگ کیا کانٹراسیپٹیوز کو اپنی لائفس کا ایک حصہ بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ کہ پاپولیشن گروتھ کی جو کنٹرول ہے اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ سی پی آر کے ذریعے انڈیکیٹو ہوتی ہے. لیکن ہماری پاپولیشن گروتھ تو اسی اسپیڈ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. یہ کووڈ میں مجھے پتہ لگا پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ہماری اسپیڈ ہو گئی ہے پاپولیشن تیزی سے بڑھنے کی, یعنی 5واں ہے اور اپنا پتہ نہیں 2028 یا 27 میں ایک سروے پڑھا تھا کہ ہم 4تھا بڑا ملک ہوں گے, اور وہ زیادہ دور تو نہیں, ہم 2023 کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا, آبادی کی گروتھ از سم تھنگ جس سے ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ اس وقت سپر پاورز ہیں اور وہ آبادی کے اعتبار سے بھی سپر پاورز ہیں کیونکہ ان کی آبادی کافی بڑی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ امریکہ اور انڈونیشیا اور چائنا کو دیکھ لیں, انڈیا کو بھی دیکھ لیں, انڈیا کو بھی دیکھ لیں, بالکل. لیکن ایک ان کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے اتنا جو کنٹرول کیسے کیا اور گروتھ کو مینٹین کیسے کیا اور اپنے ریسورسز کے ساتھ ایکویٹ کیسے کیا. سو دیٹ از سم تھنگ وچ پرابیبلی وی آلسو نیڈ ٹو لرن فرام دیم, اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بھی اس حساب سے گرو کریں. لیکن اگر جیسے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمیں یہ بات ضرور ماننی چاہیے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری, نہ صرف ہماری حکومتوں کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, بلکہ ہم سب کے لیے جو اس ملک میں رہتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ریسورس کم ہوتا جائے گا, تو آپ کی آبادی جو بڑھ رہی ہے آپ نے اس کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دینی ہے, ان کو اپنی ایجوکیشن دینی ہے, شیلٹر دینی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن مہیا کرنی پڑے, سینیٹیشن کی فیسلٹیز دیکھنی ہے. سو وی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ایک فیملی پلاننگ ہے یہ زندگی کی ہر تقریباً چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ملک کی گروتھ میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کی وہی ورک فورس
اور وہی یوتھ بلج جس کا ہم ذکر کریں وہ آپ کی ٹرینڈ ہو, ایکوپڈ ہو ود دا لیٹسٹ ٹیکنیکس اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گروتھ آف کنٹریز اکانومی. مس سمن, مجھے آپ کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں 7 سال UAE میں رہا. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر اگر آپ کسی گورنمنٹ آفس میں جاتے ہیں تو آپ گن لیں جتنے آپ کو میل وہاں پہ امپلائی نظر آئیں گے اتنی ہی فیمیل نظر آئیں گی. اگرچہ کہ ان کا آفیشیل ڈریس یعنی گورنمنٹ کی طرف سے امپوز کیا ہوا ڈریس ایک عبایا ہے. ہر خاتون کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے عبایا پہننا پڑتا ہے, ناٹ پورا منہ, صرف ایسے عبایا اور پورا وہ پہنتی ہیں. لیکن انہوں نے ان کو انوالو کیا اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی. UAE میں جب گیا تھا 2004 میں 10-12 لاکھ کا ایک چھوٹا سا ملک تھا, 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ان کو گھر نہیں بٹھانا, ان کو ہم نے ملک کی ترقی کی مین سٹریم میں لانا ہے. کوئی ایسا کسی کے ساتھ مل کر اگر آپ پروگرام کریں جس طرح آپ ایک سکسیس سٹوری ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے, تو یہ بیٹے سے کم تر تو نہیں ہے. آج کل کے دور میں تو میرا خیال ہے یہ بات سمجھانا اتنا زیادہ مشکل رہا بھی نہیں. اس پہ کوئی کام کیا؟ آئی تھنک پاپولیشن میں اگر آپ ایک جنریشن سے اگلی جنریشن کا سفر دیکھیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی محکمے کی جو خدمات تھیں یا اگر انہوں نے کمیونیکیشن اڈاپٹ کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا. اینڈ آئی ریممبر کہ جب ہم چھوٹے تھے, لیکن میرے سے بھی پہلے, تو وہ تقریباً 6 to 7 چلڈرن پر فیملی بالکل ایک سائز ہوا کرتا تھا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو 2 to 3 دیکھنے میں بہت سبربس میں, اور جو نسبتاً جو رورل ایریاز ہیں اس میں ابھی بھی یہ ریشو 2 to 3 نہیں ہے, زیادہ ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے, شاید ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ہوا ہو. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکلائن سامنے آ رہا ہے. ہاں, تو اس کا ڈکلائن مطلب ہے, یہ ڈکلائن ہے کہ فیملی پلاننگ ریلیٹڈ اب 1960 سے آنورڈز یہ منسٹری پہلے تھی, پھر آہستہ آہستہ یہ پروونشل ڈپارٹمنٹس کو سبجیکٹ ٹرانسفر ہو گیا. سو جیسے اب یہ بھی ایک پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سو حکومت پنجاب کی فنڈنگ پہ آپریٹ ہو رہا ہے. تو جتنی بھی انٹرونشنس ہیں ان کو آپ نے کہیں نہ کہیں سے فنڈ بھی کرنا ہے. تو اس وقت تو ہم بالکل اپنے ریسورسز پہ چل رہے ہیں اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیبو ٹاپک ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی ہمارے اسٹاف کے لوگ ہیں, ٹیمز ہیں, ان کو ایک سوشل آئسولیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وین دے گو اینڈ ناک ایٹ اے ڈور, بیسیکلی تو گائیڈنس ہی دینی ہے اگلے کو, لیکن جو ان کا بیہیویئر پیٹرن ہے, سم ٹائمز پیپل وڈ سمپلی شٹ دیئر ڈورس رائٹ ان دا فیس آف آور اسٹافس اینڈ ٹیم. تو یہ بھی ایک صورتحال آتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری جو ورکنگ اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ مسلسل جاری ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں پنجاب اسمبلی کو کور کرتا ہوں. وہاں پر اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جس دن کویشچنز ہوں تو وہاں پہ مذاق بن رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو جسٹ لائک اے جوک ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اسمبلی کی کارروائی کے دوران میں نے خود وٹنس کیا اس کو, شاید آپ نے نہ کیا ہو. لیکن جتنا بھی بہرحال ڈپارٹمنٹ اپنے مینڈیٹ کو پورا کر سکتا ہے, آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ کہ پوٹینشیل بہت ہے اور امپروومنٹ کا بھی اسکوپ بہت زیادہ ہے. لیکن صرف یہ کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ از سوللی ناٹ رسپانسبل, پرائیویٹ سیکٹر بھی فیملی پلاننگ میں کام کر رہا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب از آلسو ایکسٹینڈنگ سروسز, ناٹ جسٹ ریئل سروسز بلکہ جو گائیڈنس ہے, لوگوں کی اویئرنیس ہے, اس میں بھی کام کر رہا ہے. لیکن آئی تھنک کمیونیکیشن کی دنیا میں نے کووڈ-19 میں تھرو آؤٹ آئی ورکڈ ایز ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز. سو آئی ہیو سین اے میریکل اینڈ ریولیوشن ہیپننگ رائٹ ان فرنٹ آف مائی آئیز, کہ جب ویکسینیشن بھی نہیں تھی تو صرف پبلک بیہیویئر میں چینج آیا تھا تھرو اے ویری سکسیزفل کمیونیکیشن. اینڈ وی کین آل سی کہ پینڈیمک کی صورتحال میں بھی پیپل کوآپریٹڈ. میڈم, ایک بڑا مشہور برانڈ ہے پیپسی, کوک کا پوری دنیا پر راج تھا. جب یہ لانچ ہوا تو اس کے جو بھی مارکیٹنگ والے تھے دے آر جینیس. انہوں نے ہائر کیا اس وقت مائیکل جیکسن کو, اس وقت کوئی بہت بڑی ہیروئن تھی ہالی ووڈ کی, اس کو ایک فٹ بال اسٹار تھا اس وقت کا, اس کو اس طرح انہوں نے ہر سیگمنٹ میں سے کوئی کرکٹر ہے اس کو اس طرح. اور جسٹ کہ جی آپ جہاں بھی پرفارم کریں گے بینر جو ہے پیپسی کا ہوگا, اور لوگوں نے, آپ یقین کریں کہ پیپسی بیکم نمبر 2, اور وہ صرف تیزی سے کوک کے مقابلے میں اس اپنی اسٹریٹجی سے آیا. کیا آپ ایسے سٹار جن کی لوگ بات سننا چاہتے ہیں, جو کنٹروورشل نہیں ہیں, ان سے بھی کبھی رابطہ کیا کہ آپ اس کو, جیسے وہ کینسر کے لیے کرتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم کوئی چارج نہیں کریں گے, اگر یہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے تو ہم کرنا چاہتے, تو ان سے کبھی رابطہ کیا؟
आई थिंक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली एक चीज़ हम ज़रूर अंदाज़ा लगाएं कि वी आर नॉट सेलिंग अ ब्रांड. सो फैमिली प्लानिंग जो है एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है और इसका एक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ मैंने साथ ही कैंसर की भी मिसाल दी है कि वो कैंसर के लिए भी वो लोग कंपेन करते हैं, वो जो पिंक रिबन की करते हैं, तो इसके लिए भी कर सकते हैं, ये मुल्क के उसके लिए है. असल में इसमें हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि ये एक वॉलंटरी डिसीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हेड ऑफ द फैमिली and your wife, so it is a mutual decision of both husband and wife to decide, and they can also stop at some stage. So ये एक voluntary decision है. We can not kind of impose upon people कि जी आप कम बच्चे पैदा करें. That is why आजकल जो हमारा स्लोगन चल रहा है वो है मुतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, which means कि आप अपने रिसोर्सेज में और आप अपने बच्चों की तादाद में एक तनासुब रखें और आप खुद सबसे बेस्ट जज हों टू डिसाइड कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, देन यू मे गो फॉर अ बिगर फैमिली. मैंने ये सब सिर्फ बात इसलिए की थी कि मैं आज भी अपने कज़न की शादी नहीं भूला कि उसने प्रिंस कोट अपना पहना, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्यों पहना है, सारे तो हम दूसरा ये जैकेट पहनते हैं, तो उसने कहा ये एक इंडिया का सुपरस्टार था शाहरुख, ये उसने फलां फिल्म, उस वक्त उसकी एक फिल्म हिट हुई थी उसमें पहना था. लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक सजेशन दी थी. ये आपकी है टर्न. अब ये मैं इस पे आपसे, मुझे एक ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा कि ये जो आपने कहा ना ये म्यूचुअल ये डिसीजन होता है, तो क्या हमारी सोसाइटी में ये म्यूचुअल डिसीजन होता है या नहीं, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. मेरे साथ मौजूद हैं मिस समन राय, डॉक्टर ज़ुबदा रियाज. इन दोनों से हम बात कर रहे थे. मिस समन राय, आपने कहा ये म्यूचुअल डिसीजन होता है. मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अभी तक इसकी रेशियो तो 90% मेल डोमिनेटेड है. घर में वो फैसला करता है उसने क्या करना है, उसने कैसे करना है, ये वो फैसले करते हैं. आपको अंदाज़ा हुआ अभी तक यहाँ के नहीं? आई थिंक पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ को अगर आप देखें, और पाकिस्तान भी लार्जली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सो डिसीजन मेकिंग मोस्टली हेड ऑफ द फैमिली करता है. और हमारे एज यू राइटली सेड कि मोस्टली डिसीजंस आर टेकन बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और उनकी बाकी सब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. लेकिन जब हम लोग अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू से कि आप एक म्यूचुअल डिसीजन लें. फॉर एग्जांपल अब एक बच्चा आपका पैदा हो गया और अब आप एक और बेबी करना चाहते हैं, तो मेडिकल ग्राउंड्स पे भी कम से कम 3 साल का वक्फा ज़रूरी है. ये अवेयरनेस कौन देगा? जो मेल पार्टनर है, क्योंकि उसको तो तकलीफ़ नहीं हो रही. ये तो वो औरत तकलीफ़ उठा रही है ना कि उसने एक बच्चे को साथ पालना है, फिर दूसरा बच्चा कैसे कैटर करे. यानी एक बच्चा अभी तो फीडिंग के प्रोसेस से है, और ये तो अगर हम शरीयत की भी उसे देखें तो इसका एक सर्टन पीरियड है, तो हमें तो शरीयत खुद गाइड कर रही है. आई थिंक अवेयरनेस और गाइडेंस और सर्विसेज तो मुहैया हैं. अब हम लोग बहुत हैमर भी करते हैं कि आदमी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करें जो कि बहुत सेफ़ हैं, वक्ती भी मेथड्स होते हैं, परमानेंट नेचर के भी हैं. लेकिन अब लोग क्यों नहीं करवाना चाहते, ये एक वाकई बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि बार बार डिपार्टमेंट्स की तरफ से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को गवर्नमेंट्स इंश्योर करवा रही होती हैं, तो इसी तरह के पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस चलते हैं. अभी भी हम लोगों की कैंपेन्स चल रही हैं और उसमें हम बहुत सारे ऐसे सोशल बाइसेस जो हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हाइल होते हैं, उनको हम इनडायरेक्टली एड्रेस करने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में अपनी ख़वातीन के साथ बाहमी मुशावरत से अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें. चूँकि आप एक PS ऑफिसर हैं, आप इस डिपार्टमेंट की तो हैं नहीं, तो आप तो एक्सीडेंटली इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो गई. एक बहुत बड़ा हमारा एक अलमिया है कि हमारे सबर्ब्स में, छोटे सिटीज़ में बच्चे और बच्चियां पैदा की जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा. फिर उनके लिए पैसे लिए जाते हैं. यहाँ पर बिग सिटीज़ में जो अच्छे खाते पीते घर हैं उनसे एक सर्टेन अमाउंट लेकर वो बच्ची वहाँ पे छोड़ दी जाती है और एक महीने की अमाउंट आती है. और अब तो इस कारोबार ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसके लिए हमारे पास ब्रोकर्स भी मौजूद हैं. ऐसी ख़वातीन जो आपको वो बच्चियाँ ला के देती हैं, और आप अक्सर औकात ऐसे मिसहैप भी देखते हैं जो उन बच्चियों के साथ होते हैं. तो ऐसा एक माइंडसेट जो इन बच्चों को अपने प्रॉफिट में देख रहा है, यानी वो ऐसी एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो देयर आर जस्ट लाइक स्लेव्स. जैसे आप रोमन एरा में चले जाएँ, रोमन एम्पायर में, कि वो अफ्रीका से स्लेव्स लाते थे और वो उनके घरों में
बेचारे। लेकिन आई थिंक हाई टाइम, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है वक्त के साथ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं. सो आई थिंक यंगर जो नस्ल है जिससे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 60% पॉपुलेशन इन पाकिस्तान वो 15 से 33 साल के दरमियान में है. तो आई थिंक कि इनसे वी कैन एक्सपेक्ट के वक्त के साथ साथ दे आर मोर एजुकेटेड, फिर जितनी मीडिया की पार है, दैट दे टेक बेटर डिसीजंस. मैडम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी हमारी रेशो मेरे ख्याल में हम वर्स्ट रेशो वाले कंट्रीज़ में आते हैं दुनिया में. इसकी क्या वजह है? आई थिंक मैंने जैसे शुरू से जिक्र किया कि जब आप फैमिलीज़ को प्लान नहीं करते हैं और मे बी समटाइम्स ख़वातीन की सेहत इतनी डाउन होती है कि वो कंसेप्शन की स्टेज से जब गुजर रही होती है, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम प्लान करें. एंड इफ़ वी रियली लव आवर वाइफ्स, आई थिंक उसका एक इंडिकेटर ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें एट द राइट टाइम फॉर द राइट नंबर ऑफ एंड स्पेसिंग ऑफ योर चिल्ड्रन. अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबदा रियाज भी मौजूद हैं. ये काफ़ी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताया कि आप 92 से इस डिपार्टमेंट से अटैच हैं, तो लॉन्ग जर्नी मेरे ख्याल में 30 इयर्स में आप हमें अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्यों ये डिपार्टमेंट वैसे डिलीवर नहीं कर सका जैसे कि करना चाहिए था. कुछ डिपार्टमेंट्स ने हमारे डिलीवर भी किया है, हम ये नहीं कहते कि हम हर जगह पे फेल हुए हैं. पाकिस्तान में, पंजाब में कुछ डिपार्टमेंट्स ने डिलीवर भी किया है, तो ये डिपार्टमेंट क्यों डिलीवर नहीं कर सका? आपके सामने तो 30 साल की जर्नी है इसकी. एक तो सबसे पहली बात ये कि सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ हम आज कर रहे हैं उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट आपको इसे 20 साल 30 साल बाद नज़र आएगा. जो पॉपुलेशन मोमेंटम में है इस वक्त आपकी, और ये मोमेंटम जो है 2047 से पहले रुकना भी नहीं है. और ये मोमेंटम कौन सा था? जो 80s में जो हमारा ग्रोथ रेट 3 से भी अबव था, ये उसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं. इसके इन सब दूसरी जो चीज़ है वो जो मैं आपको कहना चाहती हूँ ये है कि महकमे की जो कैपेसिटी है सर्विस प्रोवाइड करने की, अगर हम आइडली उसको निकालें तो हम कोई 30% जो हमारे एलिजिबल कपल्स हैं ना, ये वो कपल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं और जो हमारा टारगेट ग्रुप है, तो हम सिर्फ 30% तक पहुंच सकते हैं अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. सारी कोशिशों के थोड़ा सा डेंट हमने, पंजाब थोड़ा सा बेहतर है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत, और हमारा ग्रोथ रेट जो है बाकियों की निस्बत कम हुआ है. आपको पता है प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली में हमारी सीटें भी कम हुई हैं पॉपुलेशन के रेशो की वजह से, तो वो थोड़ी सी कामयाबी है डिपार्टमेंट के पार्ट पे. लेकिन डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता. कौन से फैक्टर्स आपको साथ चाहिए? रिलीजियस, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये दो चीज़ें स्पेशली ख़वातीन की एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम एग्जांपल लेते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की, टर्की की या ईरान की या बांग्लादेश की, इन सब का जो लिटरेसी रेट है फ़ीमेल का ख़ास तौर पे वो हमसे ज़्यादा है. और फिर वुमेन जो है वो बांग्लादेश में आपको पता है वो एम्पावर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए उन्होंने बड़ी तेज़ी से, में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं. तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये जुड़े हुए हैं इसके साथ. हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम अपने रूरल एरिया में ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को तालीम नहीं देंगे. फिर एक चीज़ ये कि तालीम सिर्फ तालीम नहीं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इंडिया ने उसको यूज़ किया, चाइना ने किया, और कहाँ पहुँच गए वो लोग. तो हमारे पास ये बड़ा राइट टाइम है कि हम इसको यूटिलाइज़ करें. इसको स्किलफुल एजुकेशन, नौजवान को आप सेल्फ सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ लेके आएँ. छोटी सी बड़ी एग्जांपल, मैं अभी पिछले दिनों यूट्यूब पे मैंने देखा एक कि दिल्ली के एक हाई स्कूल में वो अपने बच्चों को थोड़े से पैसे देते हैं और उनको कोई आइडिया वो जनरेट करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जाएं आप जाके इससे जितना भी इनकम आप बना सकते हैं बनाए. उसमें दो छोटी सी एग्जांपल उसने दिखाई कि एक बच्चे को, ग्रुप को उन्होंने 2000 रुपया दिया और उन्होंने लेमनेड बना के बेचना शुरू कर दिया और उससे उन्होंने 10,000 रुपया कमा लिया. फिर एक ग्रुप को उन्होंने दिया 10,000 रुपीज़ और वो कंपोजिट जो ऑर्गेनिक कंपोजिट है वो घर पे उन्होंने बनाई और बेची और उससे 65,000 रुपीज़. यानी इस एज से ही उन्होंने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी. कुछ इसी किस्म की सूरत हाल हमारे यहाँ भी है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उस तरह नहीं लग रही जैसे चाइना ने आउटसोर्स करके और अपने लोगों को सिर्फ यूज़ करके उनको स्किल दे के तो इतनी तरक्की की. तो हमें ऐसी स्किलफुल एजुकेशन अपने बच्चों को देनी चाहिए कि वो खुद से अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें.
ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارا وقت کے ساتھ ساتھ ڈکلائن کی طرف ہم گئے ہیں، تاہم اس پہ تو بات کریں گے، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ جو علماء کرام ہیں ان سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ہوا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات پہ جو ریلیجیس ہمارا سیکٹر ہے اس نے بڑی لچک اور نرمی دکھائی ہے۔ اچھا، اس وقت بھی کرنٹلی بھی 10 ڈسٹرکٹ میں ہم نے اوقاف کے کچھ علماء کو اپنے ساتھ انوالو کیا ہوا ہے، جو ہر خطبے میں کچھ نہ کچھ بچے اور ماں کی صحت کے بارے میں بولتے ہیں اور فیملی پلاننگ کے بارے میں بولتے ہیں، جن کو ہم باقاعدہ پے کر رہے ہیں، اور مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کریں۔ اور جو بڑے نامور علماء کرام ہیں، میں اوقاف کی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا، بڑے نامور علماء کرام جیسے مولانا طارق جمیل ہیں اور دوسرے بھی ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں، ڈپارٹمنٹ نے یہ کوششیں کی ہوئی ہیں، ہمارے علماء کی سیمینار اور کانفرنسز بھی ہم لوگ کافی زیادہ ارینج کرتے رہتے ہیں وقتاً و فقتاً۔ نہیں، وہ کانفرنس نہیں، وہ لوگوں کو واز کرتے ہیں، ان کے 1 گھنٹے کے پروگرام سارے ٹی وی چینلز چلاتے ہیں، ان میں مجھے کبھی یہ بات ان کے منہ سے میں نے نہیں سنی۔ ہاں نہیں، اس طرح نہیں، لیکن آپ نے شاید چھوٹے چھوٹے وہ اسکٹ ہمارے دیکھے ہوں، ٹی وی پہ بھی چلتے رہے، ٹی وی سیز بھی، جس میں ہم نے مختلف جو علماء تھے، راغب نعیمی صاحب ہیں، عبدالخبیر صاحب ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ چھوٹے، لیکن جو ان کا مین پروگرام ہے، اگر اس میں اگر آپ کریں، یہ آپ کی فیلڈ ہے کہ اگر ہم ان سے رابطہ کریں جن کو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی لوگ بھی بات مانیں گے، کیونکہ اس میں میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا جو ہے نا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ جاتا ہے کہ جی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئی تھنک جو ایفیکیسی ہے آف انگیجنگ آل دا انفلوئنسرز جو میڈیا پہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں اور لوگ جن کی بات کو سنتے ہیں، لیکن یہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین ٹرائی بھی کیا ہے اور ہمیں ان سب کی سپورٹ حاصل ہوئی، آپ نے جتنے نام دیے ان سے بھی کہیں زیادہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی دے ہیو آلویز بین اے پارٹ اینڈ پارسل، بیکاز میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 1960s آنورڈس فیملی پلاننگ کا سبجیکٹ پاکستان میں گورنمنٹ کے لیول پہ پھر پروجیکٹس میں پھر کمیونیکیشن کے کیمپینس میں ڈرامے بھی بنے، خطبات بھی ریکارڈ، بات چیت بھی ہوتی رہی۔ ابھی بھی ہم لوگ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ایٹ لیسٹ ایک دن میں کئی دفعہ جو کیمپینز ہیں وہ فلیش بھی ہوتی ہیں، اس وقت ریڈیو کے اوپر تقریباً آفٹر 1 hour ہمارا ایک میسیج بھی چل رہا ہوتا ہے، تو جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے وی آر ٹرائی ٹو انشور۔ باقی آئی ڈو ایڈمٹ کہ انوویشن اور کریٹیوٹی اور خاص طور پہ اب جو ڈیجیٹل کا اسپریڈ ہے اس کو بالکل ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ میں 2 ڈراموں کی آپ کو بات کروں گا، اس کا بڑا میں نے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ دیکھا، کیونکہ میرے گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک ڈرامہ تھا زندگی گلزار ہے، یہ ایک پرائیویٹ ٹی وی کا ڈرامہ تھا، اس میں اسی طرح وہ بیٹے کے لیے اپنی فرسٹ وائف کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ آگے دکھاتے ہیں وہ بچے گرو اپ کرتے ہیں، وہ بچیاں کس طرح بڑے بڑے جگہوں پہ اچیو کرتی ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے پیچھے۔ اسی طرح ایک ڈرامہ تھا جو ISPR نے پیچھے فوج کے حوالے سے بچیوں کی جو ریکروٹمنٹ وہ کر رہے ہیں اور وہ بچیاں کامیاب ہو رہی ہیں، اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ بچیوں کے جو کہ آپ کی فیوچر کی مائیں ہیں، میں نے ان کا بڑا برین اسٹارمنگ ہوتے دیکھا کہ وہ اب اس طرف، تو یہ ایک بہت میڈیم ایسا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، میڈیا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آئی تھنک ایک سٹل طریقے سے تو بالکل ہم کر سکتے ہیں ایستھیٹیکلی یا آرٹسٹیکلی، لیکن جو بہت ڈائریکٹ میسیجنگ ہے انفارچونیٹلی وہ اپنی بھی ہماری لمیٹیشنز ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشن کی، اس کو ہم لوگ آپ میڈیا کے اوپر رکھ کے کر سکتے ہیں نا کہ وہ آپ کی ڈائریکشن میں۔ مے بی دس پروگرام از این ایویڈینس کہ ہم لوگ اپنے کاز کو کتنا سنسیئرلی لے رہے ہیں، کہ اب ہم خود بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، ناٹ جسٹ انگیجنگ دا سیلیبریٹیز اینڈ انفلوئنسرز اینڈ اپارٹ فرام دا پیڈ کیمپینس، کہ کئی دفعہ آپ اپنی پالیسیز کو جو آپ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں آپ اس کے متعلق خود بھی بات کر سکتے ہیں۔ سو آئی تھنک مے بی دس از جسٹ این ایویڈینس ڈاکٹر صاحبہ کی پریزنس کہ ہاؤ فار وی آر سنسیئر ود اسپریڈنگ آور میسیج، اور آپ کا بھی بہت شکریہ اگین فار جسٹ ہائی لائٹنگ اٹ۔ اور اس وقت لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بہت ساری باتوں کا لوگوں کو علم ہے۔ جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے شروع سے فیملی پلاننگ کے میسیجز کو سنا، پڑھا اور دیکھا۔ اس کے باوجود اگر وی آپٹ ٹو گو فار اے بگر فیملی یا ہماری وائفس کو اتنی اسپیس ہم نہیں دیتے کہ وہ ڈیسیجن لے سکیں، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنے مائنڈ سیٹ میں اور اپنے پرسیپشن مینجمنٹ میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ مس سمن رائے آپ کا، ڈاکٹر زبدہ ریاض صاحبہ آپ کا۔
ناظرین یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان کو ہم یعنی کہ صرف کلرکس دے رہے ہیں. مجھے فیفا ورلڈ کپ دیکھ کر ابھی سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، بڑی یعنی کہ تکلیف ہوئی کہ ایک اسلامک کنٹری اور اس اسلامک کنٹری میں فیفا ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کی اناگریشن پہ کون آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. ہمارے بالکل نیبر میں ایک ملک ہے انڈیا، ڈومینیٹڈ بائی ہندوز، اور آج کل تو بی جے پی جو وہ کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے وہ آ کے اناگریشن کر رہے ہیں، اور اس کی جو کلوزنگ سرمنی ہے اس پہ ان کی ایک سپر سٹار دیپیکا پاڈوکون آتی ہے اور وہ وہاں پہ وہ اس ٹرافی کے ساتھ آتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم صرف قطر کو، یو اے کو، سعودیہ کو ڈرائیورز اور مزدور اور اس طرح کی چیزیں سپلائی کرتے رہیں گے. میں پیچھے اگست میں اسپین گیا تو مجھے وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کسی دور میں ایک سپر پاور تھی تو کیا وجہ یہ پیچھے رہ گئی؟ تو مجھے وہاں کے جو اسپینش نیٹیوز تھے انہوں نے بتایا کہ جب دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی تھی تو ہم اپنی جو ہماری زرخیز زمینیں تھیں اس کے نشے میں تھے. کہ اسپین ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یورپ میں 2 بریڈ باسکٹس ہیں، اگر ویسٹرن سائڈ پہ آئیں تو اسپین ہے اور اگر ایسٹرن سائڈ پہ جائیں تو یوکرین ہے جو آج کل جنگ زدہ ہے. تو ہم اس نشے میں رہے اور ہم ٹیکنالوجی کی اور اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. تو آج یہ حال ہے کہ ہم ایک پورا شپ، بحری جہاز، ہم اس کو فل کرتے ہیں ویجیٹیبل فروٹس کے ساتھ، اور جرمنی ایک جیپ بیچتا ہے تو ہم دونوں ایک ہی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آبادی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پلان کر کے چلیں. آپ اپنے بچوں کی اگر اچھی تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں تو بڑا خاندان ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کو یعنی کہ ایسی جابس جس کی دنیا میں کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے سکلز یا بالکل انسکلفل ہم ان کو گرو اپ کر رہے ہیں، ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، تو یہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ تو پہلے کر ہی رہے ہیں. اور پھر جب اگر مذہبی اس کے آسپیکٹ کی طرف آئیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ چین اس وقت پاکستان کے تو بارڈر پہ، آپ کو شاید برا لگ رہا ہو، عرب میں چین کو پتہ نہیں دنیا کے پتہ نہیں کون سے کونے میں سمجھا جاتا تھا. جب آپ کیمل رائڈنگ کرتے تھے، ہارس رائڈنگ کرتے تھے، تو اس کو دور دراز کے انہوں نے اس میں تشبیہ دی کہ اگر آپ کو اتنا دور جا کے بھی علم حاصل کرنا پڑے تو کریں. اور جنگ بدر میں آپ نے ان لوگوں سے جنگ کا تاوان وصول نہیں کیا تھا جو پڑھے لکھے تھے، اور ان کو شرط رکھی گئی تھی کہ ہمارے 10 یا جتنے بھی اس وقت کے ان بچوں کو آپ صرف پڑھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. تو میں جو اس پروگرام کرنے کا مقصد تھا، مجھے پتہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے کہ خدا را ہمارے جو بچے ہیں بہتر پاکستانی ہم پروڈیوس کریں، جتنے بھی کریں لیکن بہتر ہوں. دنیا میں ہم ترقی یافتہ ممالک میں اسی صورت جائیں گے. آج اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، نام لینا گناہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح دنیا پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. صرف ان کی ایجوکیشن ہے کہ وہ بچے کو چھوٹی سی عمر سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور آئیڈیاز ہیں. اپنے ہوسٹ یاز شجاع کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.